بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، عزیزان گرامی، گزشتہ سے پیوستہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. اس رکوع میں بنیادی طور پر 3-4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے لیکن موت سے فرار نہیں، اور وہ لوگ طاعون کی بیماری کا شکار ہوئے. ان کے علاقے میں طاعون پھیلا جس کو لے کے وہ اپنے گھروں سے نکلے. تو اللہ رب العزت نے فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، موت کے ڈر سے نکلے تھے تو اللہ مالک نے موت کو مسلط فرما دیا، اپنے حکم کو مسلط فرما دیا. ثم احیاهم، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ کیا. یہ ایک بستی تھی جس کے بارے میں واسط نام اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف تعدادیں ان کی آئی ہیں. کسی نے کہا ہے کہ 4000 تھی، کسی نے 30,000 کہا. لیکن مختصراً بات یہ کہ یہ ایک قوم تھی جو موت کے ڈر سے نکلی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو ان کے اوپر ثابت فرما دیا کہ موت سے تم بھاگ نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں جو سب سے بڑا اشارہ ہے وہ یہ کہ وہ علاقہ جہاں طاعون ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جانے سے اور وہاں سے نکل کے کسی دوسرے شہر میں جانے سے، یعنی وہاں جانا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ جانا، دونوں امور سے منع کر دیا ہے. ہمیں بھی اس کی پابندی ضروری ہے. اور آج اسی طرح کا ایک معاملہ کرونا کی شکل میں جاری ہے کہ ایک متعدی مرض ہے، تو لہذا جس قدر احتیاط ہو سکے ہم کریں، کیونکہ اللہ کی تقدیر اور حکم تو غالب آنا ہی آنا ہے، لیکن ہمیں تدبیر کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو بچاؤ ہم کر سکتے ہیں، تدبیر اختیار کر سکتے ہیں ہم کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کریں، تو یہی توکل کا حق ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں کچھ جہاد کے بارے میں اور خرچ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں باتیں کی کہ جہاد وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، کہ جب بھی میدان جہاد میں یاد رہے، یہاں قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کی بات آئی ہے وہاں پر وہ جہاد مراد ہے جو صحیح معنوں میں جہاد ہے، ایک شرعی جہاد جو اولو الامر کی اطاعت کے تحت ہو. ذاتی تنظیم سازی، ذاتی سوچ، یہ ساری کی ساری خارجیت ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو قرض دے رہا ہو، اور اللہ رب العالمین اس کے قرض کو بڑھا چڑھا کے اسے واپس کریں گے. مزید اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس مقام پر ہم گفتگو کریں گے. تیسری چیز جو اس رکوع میں ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد ایک نبی جب بنی اسرائیل کے وہ نبی بنے، ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ وہ یوشع ابن نون تھے، بعض نے کہا تھا کہ وہ شمویل تھے، کوئی بھی، بہرحال وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے. تو قوم نے ان سے التجا کی کہ آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارا ایک سربراہ بنا دیں تاکہ ہم اس کی سربراہی میں اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ لوگ انتہا کے ذلیل ہوئے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ قوم ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کی نافرمانیوں کے تو شاید موقع ڈھونڈتی تھی، لیکن یہ موقع قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ
ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی نگرانی میں اور اس کی سپہ سالاری میں ہم جہاد کریں۔ تو نبی نے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ وہ ان کی پرانی روش سے اور عادات سے واقفیت رکھتے تھے، اسی لیے کہہ دیا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کریں اور تم کرنے سے انکار کر دو، کیونکہ ماضی کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے کہا تم عزت چاہتے ہو، جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کے جہاد کرو، میں، اور اللہ نے نصرت کے وعدے بھی کیے کہ میں اللہ تمہیں نصرت دوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے باوجود یہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، ہمیں تو پکی پکائی چاہیے، ہمیں تو ریڈی چاہیے کہ ہمارے سامنے زمین فتح ہو، بس ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رہے، جب زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو تب اللہ رب العالمین اپنے لشکروں میں سے لشکر کو بھیجتے ہیں، اور جب انسان موجود ہوں، جب اللہ کے نام لینے والے موجود ہوں، اللہ کے نام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے موجود ہوں، یاد رہیں اللہ رب العالمین اس وقت اپنے لشکر، نصرت کے لیے لشکر نہیں بھیجتا، اللہ رب العالمین اس وقت عذاب بھیجتا ہے، کیونکہ تم انسان موجود ہو اور اس کے بعد تم کاہلی کا شکار ہو، سستی کا شکار ہو، تم اللہ رب العالمین کے فرمان کے بارے میں نافرمانی کا شکار ہو، تو تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا فما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ فقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہم ذلیل کر دیے گئے ہیں، گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ہماری اولادوں کو چھین لیا گیا ہے، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کے بعد بھی فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، اکثر لوگ ان میں سے جب اللہ نے جہاد ان پر فرض کر دیا منہ پھیر کے چلے گئے، کیونکہ یہ ان کی پرانی روش تھی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے، یہودیوں نے اس کے اوپر بھی انتہا کی حیرت کا اعلان کر دیا، انتہا کی حیرت کا اظہار کیا کہ طالوت وہ تو ایک کمزور انسان ہے، وہ تو ایک غریب انسان ہے، وہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے، ہم اس کی بادشاہت کو کیسے تسلیم کر لیں؟ جبکہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بادشاہ ہمارے اندر سے ہی ہمارا بادشاہ بن جائے گا، وہ اپنے آپ میں ہی بادشاہت کے خواہش مند تھے، لیکن اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ جب انہوں نے یہ اعتراض اللہ کے نبی سے کیا تو جا کے کیا کہا، أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ جناب طالوت ہمارا بادشاہ کیسے، جبکہ بادشاہت تو ہمارا حق ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں، جبکہ بادشاہت کے لیے یہ دونوں امور ضروری نہیں۔ اسلام نے ایک بات کو واضح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ جو ہم سے بادشاہت مانگے گا، جو ہم سے منصب کا سوال کرے گا، ہم اسے وہ منصب نہیں دیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ یمن سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ابو موسیٰ اللہ کے رسول کے پاس چلنا ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، سفارش کر دیں۔ ابو موسیٰ نے پوچھا تک نہیں کس چیز کی سفارش کروانا چاہتے ہو، کہا کوئی چیز چاہیے ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، میں چلا جاتا ہوں۔ ابو موسیٰ ساتھ چل دیے، اللہ کے رسول کے پاس جب گئے تو انہوں نے جا کے کیا کہا، اللہ کے رسول ہمیں یمن کی گورنری اور یمن کی ذمہ داری ہمیں دے دیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس لانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ، میں تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک اصول بنا دیا گیا، جو مانگے گا اسے عطا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو منصب کا سوال کرتا ہے وہ اس منصب سے کبھی بھی انصاف کرنے والا نہیں، بلکہ اس منصب کے لیے اس کے دل میں طمع موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا جواب دیا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو طالوت کو میں نے نہیں چنا بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور حکمرانی کے لیے سب سے بڑی جو چیز چاہیے وہ علم چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت چاہیے اور جرت چاہیے، وہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کی ہیں۔ لیکن تم جو چیزیں کہہ رہے ہو کہ بادشاہت ہمارا حق ہے اور دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، طالوت کے پاس دولت نہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ رب العالمین نے
طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ دیکھو تم اس کی بادشاہت کو قبول کر لو تو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی بادشاہت کے اندر تمہارے لیے تابوت سکینہ کو بھی واپس لوٹا دیں گے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں کئی طرح کی روایات ہیں کہ یہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا، لیکن ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ وہ ایک تابوت تھا اور بنی اسرائیل اسے اپنے لیے خوشبختی کا نشان سمجھتے تھے، خوشبختی کی علامت سمجھتے تھے۔ جہاں پر وہ ناکام ہو رہے ہوتے تابوت سکینہ کو آگے رکھ دیتے، اللہ رب العالمین کی نصرت آ جاتی اور وہ اس جنگ کو اور اس معاملے کو جیت جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا کہ تم طالوت کی بادشاہی کو دل سے قبول کر لو، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں۔ کس بات کا وعدہ؟ کہ میں اللہ تمہیں تمہارا تابوت سکینہ واپس دے دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو بقیہ ماندہ چیزیں تھیں، وہ معجزات جو اللہ کی طرف سے انہیں دیے گئے تھے، وہ بھی اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دے دوں گا۔ تحملہ الملائکہ، اور کس طرح سے دوں گا کہ فرشتوں کی جماعت اسے تمہارے سامنے لے کے آئے گی اور اللہ رب العالمین کی نصرت کا اعلان تمہارے لیے ہوگا۔ اس بات پر انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد طالوت کی بادشاہت کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ وہ جہاد کے لیے ان کو امیر بنایا گیا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، یہ دوسرے پاسرے کا آخری رکوع شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب اس رکوع کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو نصرت عطا فرماتے ہیں جو ہر لمحے میں، چاہے وہ میدان جہاد ہو یا کوئی میدان ہو، جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہیں گے، کامیابی ان کے پیر، کامیابی ان کے قدم چومتی رہے گی۔ لیکن اگر وہ اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے نبیوں کی اطاعت نہیں کریں گے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی جائے گی۔ تو طالوت علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ چلو بھئی لشکر لے کے چلے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو رستے میں ایک نہر آئے گی، ان اللہ مبتلیکم بنہر، لیکن وہ نہر تمہارے پینے کے پانی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ کہتے ہیں یہ 80,000 کا لشکر تھا اور انہوں نے حکم دیا کہ کوئی پانی نہ پیے، اور یہ اعلان کر دیا من شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس نہر سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھ چلے گا، میرے ساتھ چلنے والا ہوگا اور میرے ساتھ مخلص ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہاں، اور اجازت دے دی کہ ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ گھونٹ پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سفر کر کے جا رہے تھے، اور یہ فطرت ہے کہ انسان جب محنت سے، مشقت سے، گرمی میں، شدید گرمی میں محنت اور مشقت کر کے آئے اور آتے ہی ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دے تو اس کے جسم میں وہ طاقت اور قوت اور ہمت باقی ہی نہیں رہتی کہ وہ اس قابل رہے کہ وہ میدان جہاد میں جا کے لڑائی کر سکے۔ اسی لیے ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ نہر تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ انہیں پیاس لگی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی قوت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اس لیے منع فرما دیا کہ پانی نہ پینا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، چند ایک لوگوں نے پانی نہ پیا، باقی سارے کے سارے لشکر نے پی لیا۔ اور مفسرین نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پانی پیا تھا ان کی تعداد 76,000 تھی، اور صرف 4,000 کی تعداد ایسی تھی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ اور براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبری نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دریا سے اور اس نہر سے پانی نہیں پیا تھا، جو لشکر طالوت کے ساتھ، جو لشکر طالوت کا حصہ تھے اور پانی نہیں پیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی، یا ان کی حالت اور ان کی کہہ لیں کہ ان کی جو گنتی تھی وہ بھی اتنی ہی تھی جتنی جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی تھی، یعنی انتہائی کم تعداد تھی دشمن کے مقابلے میں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 4,000 کی تعداد تھی جس نے پانی نہیں پیا تھا، اور جب ان سے لڑائی ہوئی تو 4,000 کا لشکر اور ادھر جالوت کا اتنا بڑا لشکر کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس سے پہلے انہوں نے جو
اللہ کے سامنے اپنے تقوی کا اور اپنے توکل کا اظہار کیا تو کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سے چھوٹے لشکر جو تعداد میں تو چھوٹے ہوتے ہیں، عدد میں تو چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب مٹ بھیڑ ہوئی تو اللہ کے نبی نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارے اوپر صبر کو نازل فرما دے کہ ہم تعداد دے کے گھبرا نہ جائیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیروں کو ثابت فرما دے۔ اور یہ دعا مومنوں کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ جب وہ تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں اور حق پہ ہوں تو اللہ سے دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ صبر ہمارے اوپر نازل فرما دے اور ہمارے پیروں کو مضبوط فرما دے، ہماری چال کو مضبوط فرما دے، ہمارے قدم کو مضبوط فرما دے۔ اللہ کی نصرت کی یہ دو سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے سے اس لشکر کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا اور بادشاہت عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو قوت عطا فرما کے اپنی قوم کا نبی بنا دیا اور بادشاہت عطا فرما دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ اے نبی ہم آپ کے اوپر یہ آیتیں اور نشانیاں اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ کے علم میں چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے پارے کی شروع کی آیت، اس کے اندر یہ بھی یہودیوں کا اصل میں ایک اعتراض اور شرارت تھی، وہ یہ کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کائنات کے سب سے بہترین انسان تھے، سب سے بہترین نبی تھے۔ مسلمانوں کو یہ بات گوارا نہیں گزرتی تھی، حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک یہودی کو اس بات پر پتھر مار دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لیکن جب ایمان کی بات آئے گی، اور کس بات کے ایمان کی بات؟ دو باتیں ایمان کے اندر شامل ہوں گی، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کتابوں پر بھی ایمان اور رسولوں پر بھی ایمان۔ تو جب رسولوں پر ایمان لے کے آئیں گے تو لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ معیار ہوگا کہ ہم انبیاء علیہم السلام میں، ان کی عزت میں، ان کی تکریم میں، ان کے مقام میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کریں گے، بلکہ تمام انبیاء عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے ہمارے لیے بطور مومن وہ سب کے سب برابر ہیں، ہم کسی کے اندر فرق نہیں کریں گے۔ ہاں یہ جو تقسیم کی بات ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے، یہ اس مالک کی عطا ہے، وہ جسے چاہے فضیلت عطا کرے، لیکن ہم اس کی دی ہوئی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ البتہ جو ہمارا ذمہ ہے کہ بطور مومن ہم کیا کریں گے، تو بطور مومن ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ کے نبیوں کے درمیان ہم کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں سب سے قیمتی اور بڑی چیز وہ آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی بتاؤ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ای آیت فی کتاب اللہ اعظم؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بار بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے خیال میں آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیہنیک العلم ابو المنذر، ابو المنذر ان کی کنیت تھی کہ ابو المنذر اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ وہ مبارک آیت ہے جس کے دو ہونٹ ہوں گے، اور یہ ذات اور یہ آیت اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس اللہ رب العالمین کی تقدیس اور بزرگی اور شان اور عظمت بیان کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا جو صحیح البخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ان کو نگران مقرر کر دیا کہ ابو ہریرہ مسجد میں غلہ پڑا ہے، تم نے نگرانی کرنی ہے۔ مختصر بات یہ کہ 3 دن تک یہ واقعہ ہوا کہ ایک بندہ آتا
ایک بوڑھا بابا آتا اور غلہ ڈالنے کی کوشش کرتا، چوری کرتا، لیکن ہر طرح سے وہ ہیلا بہانہ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے پھسل کے نکل جاتا۔ تیسرے دن جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، ابو ہریرہ آج اسے جانے نہ دینا۔ جب وہ تیسرے دن اسے پکڑا اور اس کو کہا اب میں تیری کوئی بات، کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی چیز تسلیم نہیں کروں گا، تو اس نے کہا سنو، میں تم سے ایک ڈیل کرتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اس بات پر تم عمل کر لو تو ساری رات جاگ کے یوں تمہیں پہرے داری کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو، اللہ اپنی طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو اس کے اوپر، تمہاری اس چیز کے اوپر ساری رات کے لیے، جس وقت کے لیے تم نے اس کے لیے آیت الکرسی پڑھی ہے، اس تمام وقت کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے اور وہ تمہاری اس چیز کی حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم، تھا تو وہ دنیا کا سب سے جھوٹی مخلوق تھی، یعنی شیطان تھا، ابلیس تھا، جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آ رہا تھا، لیکن جو بات تمہیں بتا کے گیا ہے وہ کائنات کی سب سے سچی بات ہے۔ اور یہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت کیوں ہے، یہ سب سے مبارک آیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی شان، عظمت، صفات، اس کی توحید کا بہترین طرح سے اور ایک ایک لفظ میں توحید کا ذکر ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آیت یہ سب سے مبارک آیت ہے۔ اور یاد رہے یہ صرف یہی آیت نہیں، سورۃ الاخلاص چھوٹی سی سورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 3 آیتوں کی سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو توحید کی باتیں ہیں، جن جن جگہوں اور آیتوں پہ اور سورتوں میں توحید کی باتیں آئی ہیں، اللہ کی قسم وہ بڑی ہی مبارک ہیں، وہ قرآن مجید کے مبارک ترین حصے میں سے ایک حصہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے ہر نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے کوئی چیز اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو اگلے رکوع سے جہاں سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اسی رکوع کے اندر دوسری بڑی چیز جو ذکر ہوئی وہ کیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کروانے کے معاملے میں کسی کے اوپر جبر، تشدد، ظلم، زیادتی یہ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی شہدوا ان لا الہ الا اللہ فإذا يقولها فعصموا مني دماؤها وأموالها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، اللہ نے مجھے رخصت اور اجازت دی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ قبول کروانے کے لیے امرت ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں اور جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیں، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیں گے تو پھر ان کی جانیں اسلام کے حق کے لیے محفوظ ہیں اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر سے کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا، جبر کے ساتھ تلوار کی نوک پہ کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا، اپنے اخلاق سے دنیا کو فتح کر لیا، اپنے اخلاق سے دنیا کو دین کی طرف مائل کر لیا، اور یہی ہماری سب سے بڑی دعوت ہے۔ اگلے رکوع میں جو سب سے قیمتی بات ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، توحید کا ایک بہترین مناظرہ، توحید کے موضوع پر بہترین مناظرہ جو اللہ کے ایک بہت بڑے منکر کے ساتھ اللہ کے ایک موحد بندے کے درمیان ہوا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بے ایمان نے بھی کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اگلی بات کی اور دلیل پیش کی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا، میں تیری سچائی کو تسلیم کر لوں گا۔ اس نے کہا تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کفر ذلیل ہو کے رہ گیا، کفر رسوا ہو کے رہ گیا، کفر کی موت واقع ہو گئی۔ یہ توحید کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اور یاد رکھیے توحید ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی قسم ایک ایک چیز میں ہمیں اللہ کی قدرت، نشانیاں، توحید کی نشانیاں اور توحید کی علامات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم توحید کو سمجھتے نہیں اور توحید پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں حضرت
عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے جسے بخت نصر نے اور اس کی فوجوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں بستی بیت المقدس تھی. تو اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا اللہ یہ بستی جس طرح کبھی تھی اس طرح ہو سکے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اپنے اس بندے کو 100 سال کے لیے فوت کر دیا، نیند اس کو سلا دیا. ثم بعث، پھر اٹھایا اور پوچھا بتاؤ کتنی دیر سوئے رہے؟ قال كم لبثت يوما او بعض يوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تک سوئے رہے ہو، 100 سال تک تم آرام کرتے رہے ہو. اور دیکھو میری قدرت کی 2 واضح نشانیاں، یہ تمہارا کھانا جو تمہارے ساتھ تھا 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے خراب نہیں ہونے دیا، اور یہ تمہارا گدھا، یہ تمہارے سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہے، دیکھو ہم اسے کیسے زندہ کرتے ہیں. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور جان چکا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے تو اجاڑ دے، جسے چاہے تو آباد کر دے، یہ تیرے معاملات ہیں، یہ تیری قدرت کاملہ ہے، جیسے چاہے تو معاملہ فرمائے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ اور معاملہ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یاد رہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو شاید موت پر یقین نہیں تھا. ایسا نہیں تھا، موت پر یقین تھا، لیکن سوال صرف یہ کیا تھا کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، کون سی تیری کیا ایک اسٹریٹجی ہوگی، ایک تدبیر ہوگی، تیری ترتیب کیا ہوگی، کون سا فارمولہ ہوگا جس کے ذریعے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا. کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے اس سوال کا سبب یہ بھی تھا کیونکہ نمرود سے جب بات ہوئی تھی تو اس نے بھی کہا تھا یحیی انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اور اس نے کیا کیا تھا کہ جیل سے 2 بندے منگوائے، ایک کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو موت کی سزا ہے، دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا اس کو زندہ چھوڑ دینا ہے. اس نے معاملہ الٹ کر دیا، زندہ چھوڑ دینے والے کو قتل کر دیا، جس کو قتل کرنے کا کہا تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا یہ ہے احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، ابراہیم کو یقین تھا، اپنی آنکھوں اپنے ایمان پر یقین تھا، اللہ پر ایمان تھا، اللہ کی باتوں پر ایمان تھا، لیکن صرف اپنی آنکھوں سے تسلی کرنا مطلوب اور مقصود تھی. تو اللہ رب العالمین نے دکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم سے زیادہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرے گا. ہاں اگر شک کی بات ہو تو ہم شک کر سکتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام شک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ نے ان کو حکم دیا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، اور 4 مختلف جگہ پر ان کے گوشت کو اکٹھا کر دو، اور ان کی گردنوں کو پکڑو اور نام لو. وہ پرندے دوڑتے ہوئے یأتینک سعیا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے کلمہ کن سے زندہ کیا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دی. اس کے بعد اگلے رکوع میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ صدقہ و خیرات اور اس کی اہمیت اور اس کے اندر اخلاص، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے صدقے کی مثال دی تو کیا کہا کہ دیکھو صدقے کی مثال جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے. دیکھیں انسان زمین میں صرف ایک بیج بوتا ہے اور وہ بیج پھر پودا بنتا ہے، پودے سے پھر شاخیں نکلتی ہیں اور ایک ایک شاخ وہ پھل کے ساتھ بھر جاتی ہے. اللہ نے یہی مثال صدقے کے لیے بیان فرمائی کہ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے. بیج تم نے زمین میں بو دیا، بس صبر کرتے رہنا، اپنے صدقے کو ضائع نہ کرنا، اپنے صدقے کو دینے کے بعد اس کو جتانا نہ، اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی غلط معاملہ نہ کرنا، کسی کو جتانا نہ، تکلیف نہ دینا اس صدقے کے بعد، کسی کے اوپر احسان نہ جتانا کہ میں نے صدقہ کیا تھا. صبر کرتے رہنا حتیٰ کہ وہ تمہارا پودا پھلتا پھولتا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک بیج سے تم 700 گنا تک اس کا ثمر، اللہ رب العالمین کی عطا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ لوگوں صدقہ دیتے ہوئے تم احسان نہ جتانا،
کیوں جو بندہ صدقہ دیتا ہے اور احسان جتاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال اس آیت میں 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ایک بندے کی مثال ایسی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو زمین کو زرخیز کر دیتی ہے، زمین پر جب بارش اترتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال سمجھنے کے لیے ایک بندہ ہے جو اپنی ساری جمع پونجی ایک پتھر کے اوپر اکٹھی کر رہا ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ایک بارش آتی ہے اور وہ ساری کی ساری محنت جو مٹی کی شکل میں اس نے پتھر کے اوپر اکٹھی کی تھی وہ تیز بارش میں بہہ کے چلی جاتی ہے اور وہ پتھر پھر یوں ہی چٹان کی چٹان پڑی رہ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ محنت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن احسان جتا کے کسی کے ساتھ دیا ہوا اس کو احسان جتا کے اپنے سارے صدقے کو ضائع کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں ہمیں حکم دیا کہ قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی کو اچھی بات کہہ دو، کسی کو تمہارا اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے، اللہ کے ہاں اس صدقے سے کہیں اعلیٰ ہے جو صدقہ کرنے کے بعد تم کسی کو تکلیف دو اور اس کے اوپر صدقے کو جتاؤ۔ اور دوسری مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ ایک بندہ جوانی ساری زندگی محنت کر کے مال اکٹھا کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے کس نیت سے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے یہ کام آئے گا، اور وہ مال کس شکل میں جمع کرتا ہے؟ باغات کی شکل میں، اناج کی شکل میں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آن ہی آن میں اللہ کا حکم آتا ہے اور ایک آگ کا بگولا اس کے اناج کو اور اس کے باغ کو پڑتا ہے اور پورے کے پورے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، تو پیچھے کیا بچتا ہے سوائے حسرت کے اور ندامت کے؟ یہی حالت ہے اس بندے کی جو صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کر کے اپنے لیے خیر کو جمع کرتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایک غلط کلمہ نکال کے احسان جتاتا ہے۔ حق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین آن ہی آن میں اس کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 بندے اللہ کے دربار میں ایسے بدبخت آئیں گے جن کی طرف اللہ نظر کرم سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ان 3 میں سے ایک کون ہوگا؟ المنان لما اعطا، جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانے والا انسان تھا، اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو قطعا قبول نہیں فرمائیں گے اور کل قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس بندے کی مثال بھی واضح فرما دی جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کا باغ ایک اونچی جگہ پہ ہو، کہ سب سے پہلے جب بارش آتی ہے تو اونچی جگہ پہ آتی ہے، پوری قوم کو، بستی کو، علاقے کو پانی بعد میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے اس کے باغ کو ملتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی آئے تو اس کا باغ چونکہ اونچا ہوتا ہے، صرف شبنم بھی پڑتی رہے تو اس کے باغ کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے باغ کا پھل، اس کے باغ کی آمدنی، اس کے باغ کے اندر جو پھل کی فراوانی ہے وہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نیکی کی تھی، اللہ کے لیے صدقہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو برکتوں سے عطا فرما دیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو تاکید کی ہے وہ یہ کہ لوگوں، اللہ کے رستے میں جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو وہ پاک اور صاف اور طیب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگو، وہ مال جو حرام کا ہے اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ تمہارا مال قطعاً قبول نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے وضو بندے کی نماز اور حرام کے مال سے کیا ہوا صدقہ، لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول، دھوکے کے، خیانت کے، حرام کے مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرماتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس رکوع میں ہمیں جو تاکید کی وہ یہ کہ لوگوں، خرچ کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں ڈرو نہ۔ شیطان تمہیں ڈرائے گا کس بات سے؟ کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تنگی آ جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں جان لو میں محمد تمہیں ضمانت دے رہا ہوں کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ وعدہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ ہی فرمایا شیطان جہاں ایک طرف تمہیں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے، فقیری سے ڈراتا ہے، تو وہیں پر اس سے کئی گنا زیادہ تمہارا فحش کاموں پر، اللہ کی معصیت کے کاموں پر وہ خرچ کروا کے تمہیں طفل تسلیاں بھی دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور لوگوں جان لو یہ تو شیطان کی روش اور عادت ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور میں اللہ وہ ہوں
جو تمہیں اپنی مغفرت کی اور اپنے فضل کے وعدے دینے والا ہوں کہ خرچ کرو میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور اپنا فضل بھی عطا کروں گا۔ اور پھر اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت سے مراد دین قرآن، اس کی سمجھ اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ نعمت مل جائے دنیا کی کوئی دولت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں جو بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، لہذا دیتے وقت اپنی نیتوں کو خالص کر لو، اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے صدقے کے دو پہلو ہمارے سامنے واضح کر دیے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم۔ لوگوں اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو، دکھا کے صدقہ کرو، لوگوں کو دکھا کے صدقہ کرنا چاہو، فهو خیر لکم، تمہارے لیے وہ بہتر ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن چھپا کے دو، خاموشی سے فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ جب دکھا کے دو گے تو دکھاوے کا ڈر موجود رہے گا، شیطان تمہارے دل میں دکھاوے کا وسوسہ ڈالتا رہے گا، جبکہ دوسری طرف جب تم خاموشی سے اور چپکے سے صدقہ کر دو گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ عمل بہت ہی قدر و منزلت والا ہے۔ کتنی قدر و منزلت والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اتنی خاموشی سے صدقہ کرنے والا ہے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے اس صدقے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں فقراء کی نشانیاں بھی بیان فرما دیں کہ اصل فقراء کون ہیں؟ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو بھیک مانگنے والے ہیں، سائل ہیں، جو چمٹ چمٹ کے تم سے سوال کرنے والے ہیں، یہ فقراء نہیں، یہ تو بھکاری ہیں، یہ تو پیشہ ور ہیں، یہ تو پروفیشنلز ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان سے ڈرنے کی اور تنبیہ فرما دی کہ ان سے دور چلے جاؤ۔ یہ نشانی بتا دی کہ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو بھیک کو اپنی عادت اور اپنا پیشہ بنانے والے لوگ ہیں۔ اصل میں صدقہ و خیرات کے مستحق کون ہیں؟ جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اگر کوئی انہیں دیکھے تو یہ سمجھے گا یہ غنی ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ اپنی سفید پوشی کے بھرم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو صدقے کے صحیح معنوں میں تمہارے صدقوں کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، اور اللہ نے ایک انفراسٹرکچر بنا دیا، نماز کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، حج کی شکل میں، رمضان کے روزوں کی شکل میں، کہ ہم اپنے محلے کے ایک ایک بندے کو جان سکیں کون کس حال میں ہے اور کون کس حال میں ہے، تاکہ جس کے حال کے بارے میں ہمیں علم ہو اور جو ہمیں اللہ توفیق دے ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس چیز سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے 2 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 سود کی مذمت، سود کی سخت مذمت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود دیتا اور لیتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، اس کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح شیطان نے اس کو ہاتھ لگا کے مس کر کے خپتی اور پاگل کر دیا ہو، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور ہم مٹی سے بنے ہیں۔ شیطان انسان کو جب چھوتا ہے تو آگ، وہ اس کی حالت یہی ہوتی ہے جیسے اس کو کوئی جلا رہا ہو، اور جب کسی اس کا کوئی جسم کا حصہ جب جل رہا ہو تو کس قدر وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور ظاہراً کوئی چیز نظر بھی نہ آ رہی ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ خپتی اور پاگل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی معاملہ ہوگا ان لوگوں کا جو لوگ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ ان لوگوں کی حالت ہوگی جو سود کھانے والے ہوں گے، سودی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اللہ کو ان کی زندگیاں پسند نہیں ہیں۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں جان لو تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اس لیے یہ اصول یاد رکھیں۔ وہ پیسہ جو اپنے ساتھ پیسہ لے کے آئے بغیر تجارت کے، بغیر کسی روٹیشن کے، بغیر کسی استعمال کے، بغیر کسی کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کے، جو پیسہ صرف پیسہ جائے اور بغیر کسی حرکت کے اپنے ساتھ پیسہ لے کے آ جائے، یہ سود ہے۔ تجارت کے اندر پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے، گھومتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ سود میں پیسہ استعمال نہیں ہوتا، پیسے کے ساتھ پیسہ آتا ہے، یہی تو وہ سود ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں جان لینا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود اور صدقے میں کیا فرق ہے کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقوں کو اللہ پالتا ہے۔ اور کس طرح پالتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی. وہ کہے گا اللہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا. تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرا وہ صدقہ ہے جو تو نے میرے رستے میں کیا تھا. کھجور کا ایک ٹکڑا، وہ تیرے عمل میں اتنا اخلاص تھا کہ میں اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کو اس طرح پالا جس طرح تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے، اس طرح میں نے اس کو پالا ہے. یہ پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا ہے. یہ جو تم دیکھ رہے ہو تمہاری کھجور کا ایک ٹکڑا ہے جو تم نے میرے رستے میں صدقہ کیا تھا. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اور اس کے مقابلے میں سود وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو یا اربوں کی تعداد میں، اللہ رب العالمین اس سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں. اور سلف صالحین اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ سود کی مثال کو سمجھنے کے لیے سانپ کی مثال سمجھ لو کہ سپنی جب بچے جنتی ہے تو ایک وقت میں 100 بچہ جنتی ہے، جبکہ زندگی شاید کسی ایک کو ہی نصیب ہوتی ہو. یہ سود ہے. جبکہ صدقہ بکری ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 بچے جنتی ہے، جبکہ پوری دنیا میں کروڑوں جانور ذبح ہوتے اور قربان ہوتے ہیں، آج تک کبھی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ ہے حلال اور حرام کا فرق. اور اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں اعلان کر دیا کہ لوگوں اگر تم ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو، نہیں تو میں اللہ اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بندہ اتنی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے. دوسری چیز جو اس رکوع میں ذکر ہوئی وہ یہ کہ لوگوں اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی قرض کا لین دین ہو تو اولاً اس کے اوپر جو سود ہے تمہارا اسے معاف کر دو، اور جو اصل تمہارا زر ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ تم اسے لو، وہ وصول کرو، وہ تمہارا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جس کے پاس تمہارا قرض ہے اگر وہ قرض دینے کی طاقت نہیں رکھتا اور تم صاحب استطاعت ہو تو اس کو مہلت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی فضیلت بیان فرمائی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی قرض دار کو مہلت عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس کے قرضے کی مقدار کے برابر روزانہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے. اس کے بعد آخری آیت میں اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع سورۃ البقرہ کا، اس رکوع میں آپس میں جو لین دین کے سلسلے ہیں ان کے مسائل اور احکامات بیان ہوئے ہیں. 3 باتیں اس کے اندر یاد رکھ لیں. لینا دینا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا لکھنا فرض ہے. اس کا لکھنا فرض ہے. اور کس طرح سے فرض ہے کہ اس کو کاغذ پہ لکھا جائے اور اس کے اوپر 2 گواہ قائم کیے جائیں. اگر 2 گواہ نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور قرآن نے کہا کہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر تصور کی جائیں گی، ان کو گواہ بنایا جائے گا، ان کی گواہی ہوگی کہ یہ لین دین ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ 3 بندوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، اور ان 3 میں سے ایک بندہ کون ہے؟ جس نے کسی کے ساتھ لین دین کیا اور اس کو لکھا نہیں ہے. دوسری بات حکم دے دیا کہ جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو روزانہ کی بنیاد پہ تجارت کی شکل میں، اگر تم اسے نہیں بھی لکھتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اوپر تمہارے پاس گواہ ضرور ہونا چاہیے. اور تیسرا حکم جو اس رکوع میں آیا وہ یہ کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور لین دین کر رہے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. لکھنے کا کوئی سلسلہ میسر نہیں تو یہ کر لو کہ کوئی چیز بطور گروی، بطور ضمانت، بطور امانت اس کے پاس رکھ دو جس سے تم قرض لے رہے ہو، اور جیسے ہی تم آسانی کے زمانے میں آ جاؤ یا تو اس چیز کو لکھ لو یا اس کا قرضہ اسے واپس دے کے اپنی چیز کو اس سے واپس لے لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی جس سے آپ نے اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے کچھ قرض لیا تھا. اور آخری رکوع سورۃ البقرہ کا، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تم اپنے نفسوں میں جو چاہو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت ہی مشکل معاملہ ہے، ہمارا تو اپنے نفسوں پہ اختیار ہی نہیں، شیطان ہمارے نفس میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کا کیسے محاسبہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیں اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، جہاد کا حکم دیا، جہاد جو اللہ نے کہا ہم نے کیا. اللہ کے رسول اس چیز کا تو اختیار ہی ہمیں نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس طرح اہل کتاب نے کہا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور انکار کر دیا؟
ایسا نہ کرو، جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی بات پر آمنا و صدقنا کہہ دو، میرا اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العالمین نے اگلی ہی آیتوں میں صحابہ کے لیے آسانیاں فرما دیں۔ اور یہ اگلی 2 آیتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 آیتیں جو بندہ رات کو سوتے وقت پڑھ لے کافتا، اس بندے کے لیے پوری رات کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائے، اللہ رب العالمین اس کی پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے یہ آیتیں عرش کے خزانوں میں سے عطا کی ہیں۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں بطور تحفہ، معراج کی رات بطور تحفہ، 2 تحفوں میں سے ایک تحفہ 50 نمازیں اور یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے مجھے بطور تحفہ عطا کی ہیں۔ اور ان آیتوں کے اندر جو سب سے بڑا سبق ہے وہ کیا؟ کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، غفرانک ربنا، اللہ اس کے بعد اگر اطاعت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے بھی نرمی کا معاملہ فرما دیا، تو کیا اعلان کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تمہاری طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ تمہیں کبھی بھی مکلف نہیں بنائے گا، اس سے زیادہ اللہ تم سے کبھی بھی حساب نہیں لے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو تم کرو گے اس کا حساب ہوگا اور اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر مومنوں کی دعائیں بیان کی کہ اللہ ہمیں لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم غلطیاں کر لیں اور بھول جائیں ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اللہ ہم پر اس طرح بوجھ بھی نہ ڈالنا جس طرح پچھلی قوموں پر بوجھ ڈال دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم پر رحم فرما دینا۔ اور اللہ سب سے بڑھ کے کہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا والی ہے، اللہ ہماری مدد فرمانا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ سب سے بڑھ کے جو کافر قوم ہے، تیری نافرمان قوم ہے، اللہ ہمیں ان کے اوپر نصرت اور مدد عطا فرما دینا۔ تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ ہماری مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اس کے بعد سورۃ آل عمران کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سورۃ آل عمران یہ مدنی صورت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو احکامات پر مبنی ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی طرز پر کئی طرح کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے فضائل میں یہی چند احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نور والی صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان بن کے، سایہ بن کے، بادل بن کے، پرندوں کی پروں کی طرح اپنے پروں کو پھیلا کے اپنے پڑھنے والوں کو کور کر لیں گی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کریں گی کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمتیں کریں گے اور ان کی سفارشوں کو قبول فرما کے اللہ رب العالمین ان کو جنتوں کے داخلے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے پہلے رکوع میں 2 بنیادی باتیں بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کو حق اور سچ کے ساتھ آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ اور اس کی خوبی کیا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یاد رہے آسمانی کتابیں جتنی ہیں سب کا آپس میں ایک باہم ربط رہا ہے کہ ہر کتاب ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے، ہر کتاب ایک دوسرے کے بارے میں تصدیق کا کام دینے والی ہے۔ آگے آنے والی کتاب پچھلی گزری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی، اور ہم خود بحیثیت مومن اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، اور اب ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات واضح فرما دی کہ تورات اور انجیل نازل کی، تم نے ان کی قدر نہیں کی، تو اے ایمان والو اگر تم بھی قرآن کی قدر نہیں کرو گے، اگر تم بھی قرآن کے اوپر قرآن کا حق ادا نہیں کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے گا
واللہ عزیز ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا اور طاقت رکھنے والا ہے، وہ تم سے انتقام لے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر جو دوسری بات بیان فرمائی وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم آیتیں وہ ہیں جن کے اندر واضح احکامات موجود ہیں، ان کے اندر جو باتیں اور گفتگو ہوئی ہے وہ واضح ہے، اور متشابہ آیتیں وہ ہیں جن کے اندر چیزیں کلیئر نہیں ہیں، جو غیر واضح ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ غیر واضح آیتیں قرآن مجید میں نازل کی تو کس لیے؟ مومنوں کو چیک کرنے کے لیے۔ حکم دے دیا کہ جو محکم ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اس پر عمل کرو، اور جو متشابہ ہیں ان کے اوپر ایمان رکھو اور ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، جن کے دلوں میں شرارت ہے، جو فطرہ انگیزیاں کرنے چاہتے ہیں، وہی ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور انہی متشابہ آیتوں کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں اس کی سب سے بڑی مثال جاوید غامدی، محمد علی مرزا، یہ مولوی اسحاق جھال والا اور اس طرح کے کئی لوگ، یہ لوگ دین کی متشابہ چیزوں کو لے کے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ جو رسوخ والے مضبوط علم والے علماء ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب وما يعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر، اس کی اصل وہ صرف اللہ جانتے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مومنوں کی دعا ذکر کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ جب تو ہدایت دے دے تو پھر دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ جب تو دلوں کو ٹیڑھا کر دے تو پھر یہ تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین جنگ بدر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اولادیں، ان کے مال قطعاً اللہ رب العالمین کے ہاں انہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ان کی مثال فرعونیوں کی طرح ہے، جنہوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے جو کر سکتے تھے کیا، اس کے باوجود اپنا اقتدار نہیں بچا سکے۔ یہ تو دنیا کا عالم تھا، کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا ذکر کیا کہ جنگ بدر کا دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، ایک جماعت اللہ کے لیے ٹکرا رہی تھی اور دوسری اپنی اکڑ، اپنی چدراہٹ اس کو قائم رکھنے کے لیے ٹکرا رہی تھی، لیکن اللہ نے اتنی مدد کی کہ وہ کافر مسلمانوں کے مختصر لشکر کو بھی اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی تعداد، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ان کی تعداد سے دگنی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیے تھے، ان کی نظروں کو دھوکہ دے دیا تھا تاکہ مسلمانوں کا ڈر، خوف، رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور اللہ رب العزت نے نصرت عطا فرما دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اس رکوع کے اندر سب سے بڑی جو بات کی وہ یہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں زین للناس حب الشہوات، تمہارے دلوں میں شہوات کی محبتیں پیدا کر دی گئی ہیں، اور تمہارے دلوں میں وہ محبتیں ڈال کے تمہارے دلوں میں ان کو مزین کر دیا گیا ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ سب سے پہلے من النساء، عورت سب سے بڑا فتنہ، والبنین پھر اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ مال جمع کرنے کی محبت، من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہترین ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ سب سے بہترین ٹھکانہ اور سب سے بہترین نعمتیں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ جو تم دنیا کی شہوتوں کی شکل میں جمع کرتے ہو، اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی بات کی وہ یہ، اس رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو دو باتیں کی، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، تین گروہ ہیں جو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس مالک نے خود گواہی دی، شاہد اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ وہ مالک اکیلا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ پھر فرشتوں نے گواہی دی،
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی گواہیاں دی۔ کس بات کی گواہیاں؟ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ قائمًا بالقسط، اور یہی انصاف کی بات ہے، سب سے بڑے انصاف کی بات ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دی جائے۔ اور پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے کامیاب چیز اللہ رب العالمین کے ہاں وہ دین اسلام ہے، سب سے مبارک چیز اللہ رب العالمین کے ہاں دین اسلام ہے۔ اس کے ساتھ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، سب سے پہلے یہود و نصارہ کی بات کی کہ یہ لوگ وہ تھے جو علماء کو، انبیاء کو، صلحاء کو ناجائز قتل کر دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان کو بتا دو کہ ہم نے تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کا بھی رد کیا جو ان کا خیال تھا اور زعم تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ جہنم کی آگ صرف چند دن کے لیے، جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی صرف اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہودیوں کی اس بات کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا کہ اللہ کی قسم تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ مالک الملک ہے، ہر طرح کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اور وہ اس طرح کا بادشاہ ہے جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے گداگر بنا دے، چاہے گداگر کو بادشاہ بنا دے، چاہے کسی بہت بڑے عہدے والے کو گداگر بنا دے، یہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اختیار میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو، جو بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، اپنے اندر تم جو چیزیں چھپاتے ہو، چاہے وہ دھوکے کی باتیں ہیں یا خیر کی باتیں ہیں، یعلمہ اللہ، سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لو، اپنی نیتوں میں اخلاص لے آؤ، کیونکہ جان لو اگر تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، تمہارے دلوں میں کچھ اور زبانوں پر کچھ ہوگا، تو جان لو اللہ رب العالمین تمہارے دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی، اور اس رکوع کی آخری آیت کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، قیامت کے دن جو کچھ بھی تم کر کے آؤ گے، اچھا کر کے آؤ گے تو پالو گے، برا کر کے آؤ گے تمہارے سامنے ہوگا، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک مالک نے قرآن میں کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر خیر کی ہوگی تو سامنے دیکھے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اس کے بدلے کے لیے اس کو تیار ہونا ہوگا، اس کے سامنے موجود ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر بہت ہی بڑی بڑی 3-4 باتیں کی۔ سب سے پہلے رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت قرار دے جانے کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو اصول یہ ہے کہ رسول سے تم محبت کرو، رسول کی تم اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ لیکن یہاں موضوع لمبا ہو جائے گا، لیکن میں اشارہ کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آؤں گا۔ تقلید کے نام پہ جو اطاعت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اللہ کی قسم ڈر آتا ہے کہ کس طرح لوگ جرت کر لیتے ہیں کہ امام الانبیاء کی بات آنے کے بعد، اور وہ بات جو اللہ کی بات ہے، رسول کی بات اصل میں اللہ کی بات ہے، اور اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہہ دیا کہ لوگوں جو تم رسول کی اطاعت کرتے ہو اصل میں یہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور جنتوں کا داخلہ بھی عطا کرے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ نے اس رکوع میں ذکر کی، انسانیت کے 4 حصے ہیں، 4 بڑی بڑی ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے انسانیت سے چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا، انسانیت کا باپ بنایا، پھر ان کی اولاد سے نوح علیہ السلام کو تمام رسولوں میں سے سب سے پہلا رسول بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے سلسلے سے آل ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے بہترین آل کے طور پر چنا، اور آل ابراہیم میں سے جناب عمران علیہ السلام کی آل کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین آل کے طور پر منتخب فرمایا۔ تو یہ سلسلہ ہے، کس طرح سے ذریۃ بعضها من بعض، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی الگ مخلوقیں نہیں، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی اولادیں تھیں۔
تھی، یہ آدم کی کڑی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو کریم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کریم نہیں ہوں، کریم تو وہ تھے کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ وہ 4 طرح کی سلسلے کرم کے، فضل کے، عزت کے، شرف کے اللہ رب العالمین نے جمع فرما دیے۔ کس پہ؟ فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نسل در نسل نبیوں کی، فرمایا یہ ہیں کرم والے اور فضل والے لوگ، یہ ہیں عزت والے لوگ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس رکوع کی تیسری بڑی بات کہ آل عمران میں سے اللہ رب العالمین نے جب ان کو ابراہیم علیہ السلام کی آل سے چنا تو اس آل کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اللہ نے اس آل کی ایک بیٹی سیدہ مریم علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بڑے بڑے کامل انسان ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں 3 کامل عورتیں ہوئی ہیں، نمبر 1 مریم، نمبر 2 خدیجہ، اور نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مریم سلام اللہ علیہا کو اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کو تمام دنیا کی عورتوں پر اللہ نے برتری اور فوقیت اور عزت عطا کی ہے۔ تو اس مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چنا کس کام کے لیے؟ اس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بندی تھیں، ان کی ماں نے نیت کی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں تیرے نام کے لیے اسے آزاد کر دوں گی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو لڑکی تھی، جب ان کی نیت کیا تھی کہ لڑکا ہوگا تو آزاد کروں گی، لڑکی کا کیا آزاد کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی منت کو پورا کیا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے یہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ تو جناب زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ تو قرآن کہتا ہے چوتھی بڑی بات جو اس رکوع کی وہ یہ کہ زکریہ علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو عجیب و غریب بے موسم پھل ان کے سامنے دیکھتے اور ان سے سوال کرتے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ جواب دیتی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چوتھی بات جو اس رکوع میں کہ جب یہ ماجرا سنا اور دیکھا تو زکریہ علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، جن کی ہڈیاں بھی جواب دے چکی تھیں، جن کی بیوی بھی بانجھ تھی، تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، جھولی پھیلا لی کہ اللہ، اور ہمارے علماء بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، اللہ تو زکریہ کو بے موسمی اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب زکریہ علیہ السلام کی دعا سن لی اور فرمایا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، کہ اللہ رب العالمین نے زکریہ کی دعا کو بہترین طرح سے قبول فرما لیا۔ اب آپ خود تصور کیجئے وہ دعا جو میرے مالک نے قبول فرمائی اور کہا کہ بہترین طرح سے قبول فرمائی، وہ دعا کتنی اچھی اور زبردست دعا ہوگی اور وہ کرنے والے کتنے مبارک لوگ ہوں گے۔ اللہ نے بیٹے یحییٰ کی بشارت دے دی۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے لیے نشانی قائم کر دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، تمہاری قوت گویائی ہم سلب کر لیں گے اور تم اشاروں سے اپنی قوم سے باتیں کرو گے۔ تو اگلا رکوع اس کے اندر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا۔ 2 باتیں اس رکوع میں بنیادی طور پر، نمبر 1 سیدہ مریم کی پاک دامنی کا کہ وہ انتہائی حیا والی، انتہائی غیرت والی عورت تھیں، ان کی پاک دامنی تھی اور کسی غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک قرآن نے کہا کہ جب جبریل ان کے پاس انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور دور ہو جاؤ، میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، اور جبریل تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو جبریل نے ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ تو مریم حیران ہو گئی کہ اللہ بیٹا کیسے ہوگا جب کہ کسی مرد نے تو مجھے چھوا تک نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ ہم تجھے آیت اور نشانی بنا دیں گے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح اس رکوع میں اعلان کر دیا کہ جیسے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا ہم نے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آدم کی مثال بنا دیا کہ ان کو بھی بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ تو دوسری چیز جو اس رکوع میں بیان ہوئی وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے، اور ان کی تمام نشانی، ان کے تمام معجزات اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے، اور یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی باپ کی، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور نشانیاں دے کے اور نبوت دے کے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا۔
اور سیدہ مریم کو خوشخبری دی تھی وہ سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، کہ وہ بادشاہ بھی سید ہوگا، حصور ہوگا اور نیک نبی ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو نشانیاں دیں اور تمام کی تمام نشانیاں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پورا کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں، اور آج کی ہماری مجلس کا آخری رکوع اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے اندر کفر کو محسوس کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ من انصاری الی اللہ، لوگوں اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو 12 کی تعداد میں حواری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تو نے نازل کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمارے نام کو گواہوں میں شامل فرما لے اور عیسیٰ کی مدد کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اور ہمارا آخری رکوع اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، جب ان کے خلاف دشمنیاں ہوئیں، عداوت ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لوں گا، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان تمام لوگوں کے اوپر میں آپ کو عزت دوں گا، فوقیت دوں گا، اور میں آپ کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر اس بات کو دوبارہ کلیئر کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور اس رکوع کا اختتام اس مباہلے کے مشہور واقعے پر جس کا ذکر امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں کیا ہے کہ نجران کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے مدینہ میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا شروع کر دی، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ عیسائیوں کا پہلے دن سے عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ کسی شخص کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، جو خالصتاً کفریہ عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بحث ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو میں تمہیں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں، آؤ مباہلے کی دعوت ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ اپنے آپ کو بھی لے آؤ، اولادوں کو بھی لے آؤ، گھر والوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی لے کے آتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنتیں نازل فرما۔ تو نجران کے وفد نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ وقت دیں۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کی اور ان میں ایک عقل مند انسان تھا، اس نے کہا بات سنو، اگر یہ سچے نبی ہوئے تو جان لو جس قوم نے بھی نبیوں کے ساتھ مباہلہ کیا ہے وہ قوم ہمیشہ کے لیے حرف غلط کی طرح ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہے، میں تمہیں باز کرتا ہوں اس کام میں نہ پڑنا۔ اور وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس پلٹ گیا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمیں اس پہ رہنے دیجئے، جو آپ کا عقیدہ ہے آپ اس پہ قائم رہیے، ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 موقعوں پر بیان فرمایا، یہ مباہلے کا واقعہ، اور دوسرا جب یہودیوں نے کہا کہ ہم جنت کے وارث ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا کہ ان کو کہو اگر جنتوں کے وارث ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ تمہیں تمہاری جنتوں میں جگہ دے دے، لیکن قرآن نے کہا انہوں نے بھی مبالغہ نہ کیا، انہوں نے بھی موت کی تمنا نہ کی۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں اگر یہ دونوں گروہ اگر وہ مبالغے پہ آ جاتے، وہ موت کی تمنا کر لیتے، اللہ رب العالمین ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتے اور ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے۔ تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنی طرف سے ایک امین دے جو ہماری قوم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں ان کے اوپر ہماری مدد کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا شخص دوں گا جو میری امت کا سب سے بڑا امین ہے،
تو سارے صحابہ منتظر تھے کہ کس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے، تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو عبیدہ آپ ان کے ساتھ جائیں، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری مجلس اللہ کے فضل و کرم سے یہیں تک مکمل ہوتی ہے۔ آئندہ سبق میں ہماری گفتگو کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعوت سے شروع ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تمام اہل کتاب کو دی تھی۔ وہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مالک ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔